بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم ایک دفعہ پھر بات کرنے لگے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے۔ بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے اس صورتحال میں۔ تو جو سب سے ابھی ہم جو معلومات میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ بیسک معلومات ہیں، لیکن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور تمام حکومتیں جو ہیں وہ اسی پہ ہی فوکس کر رہی ہیں۔ اگر سب لوگ اس پہ عمل کریں تو اس بیماری کو ختم کیا جا سکتا ہے اور اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ابھی بھی اس بیسک معلومات پہ بھی عمل نہیں کر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ باتیں بار بار سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ ریپیٹ کی جا رہی ہیں، اور اس کے لیے جو سب سے پہلے چیز بتائی جا رہی ہے وہ ہے کہ اپنے ہاتھ باقاعدہ طریقے سے واش کرنے ہیں۔ یہ گورے لوگ تو بتا رہے ہیں کہ آپ نے 2 دفعہ اس کے اوپر ہیپی برتھ ڈے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو میک شور ہو جائے کہ 20 سیکنڈز تک آپ نے ہاتھ واش کیے ہیں، لیکن آپ اس سے Happy birthday to you! Happy birthday! آپ اس سے اندازہ لگا لیں اگر آپ 3 دفعہ بسم اللہ اور اول کلمہ پڑھتے ہیں، تاکہ آپ یہ میک شور کریں کہ آپ 20 سیکنڈز تک باقاعدہ ٹھیک سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو کھانسی آتی ہے تو آپ نے ٹیشو کا استعمال کرنا ہے، اور ٹیشو استعمال کرنے کے بعد فوراً بن میں پھینک دینا ہے۔ ہاتھ کو آنکھوں یا منہ پہ نہیں لگانا اور دوبارہ ہاتھ واش کرنے ہیں۔ اگر آپ کسی وجہ سے آپ کے پاس ٹیشو نہیں ہے تو آپ اپنا اس سے بازو استعمال کر رہے ہیں، مطلب ایسے نہیں کھانسنا، کیونکہ یوزلی ہم جب زکام وغیرہ ہو تو ہی ٹیشو استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ڈرائی کھانسی ہے تو اس کے آپ نے ٹیشو کا لازمی استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسروں سے اگر کسی کو یہ علامات ہیں تو اس کے قریب نہیں جانا، 3 قدم کے فاصلے پہ رہیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں یہ کسی کو ہے تو آپ گھر پہ رہیں، زیادہ گھر سے باہر نہ جائیں، اور آپ گھر سے کام کر سکتے ہیں، یا ان دنوں میں تقریباً اگر آپ کو کام سے چھٹیاں نہیں بھی ملی تو اس صورتحال میں آپ کو چھٹیاں مل جائیں گی، آپ گھر پہ رہیں اگر ایسا ہے تو۔ اس کے بیسک علامات ہیں وہ بہت زیادہ تھکاوٹ، اور اس کے بعد ساتھ آپ کو کھانسی اور اس کے ٹیمپریچر کا ہونا، اور یہ اس کی بیسک علامات ہیں جو کہ عام بیماریوں میں بھی اس طرح کی بیسک علامات ہوتی ہیں۔ آپ کو ایسی کوئی بھی صورتحال ہے تو آپ 7 دن تک جو ہیں گھر میں رہیں، آئزولیٹ رہیں، سیلف آئزولیٹ رہیں۔ اگر 7 دن تک بھی آپ کو سٹل ویسے ہی ہے، اس میں بہتری نہیں آ رہی، تو آپ کو اپنے قریبی ڈاکٹر کے نمبر پہ رابطہ کریں، تاکہ آپ کو وہ نمبر مل جائے گا جو کہ ہر حکومت نے، ہر ملک نے اپنے اپنے علاقے کے حساب سے ایمرجنسی نمبر دیے ہوئے ہیں، تو آپ اس پہ رابطہ کریں۔ پھر اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو آئیں گے لینے کے لیے، چیک کریں گے، ہاسپٹل لے کے جائیں گے، آپ کا ٹیسٹ کریں گے، اور اگر آپ کو میک شور کریں گے اگر کرونا وائرس یا اس طرح کا کچھ ہوا تو اس کا آپ کو ٹریٹمنٹ دیں گے۔ یہ اتنی پریشان ہونے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، یہ سب کے لیے خطرناک نہیں ہے، لیکن ہم سب کو احتیاط اس لیے کرنی ہے کہ ہم ذریعہ نہ بنیں کسی ایسے بندے تک وائرس پہنچانے کا کہ جس کے لیے یہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کو پہلے کوئی بیماری ہے، لائک بلڈ پریشر ہے، یا سانس کی کوئی بیماری ہے، دمہ ہے، یا اس طرح کی بیماری ہے، ان کے لیے یہ انتہائی خطرناک ہے، یا پھر ان لوگوں کے لیے جن کی عمر جو ہے 60-70 سال سے اوپر ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہمیں بہت خیال رکھنا ہے ان چیزوں کا۔ اور ویسے بھی ہمیں اسلام نے بھی یہی احکامات دیے ہیں کہ جب بھی کوئی وبائی بیماری پھیلتی ہے تو جس جگہ پہ یہ بیماری پھیلے وہاں کے لوگ وہاں سے باہر نہ جائیں، اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ اس بیماری والے علاقے میں نہ جائیں۔ تو آج دیکھ لیں، آج کل کی حکومتوں نے سارے لاک ڈاؤنز کیے ہوئے ہیں، وہی انہی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے صرف یہی طریقہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جو آپ کی لوکل گورنمنٹس آپ کو کہہ رہی ہیں اس پہ لازمی عمل کریں۔ اور یہ چھٹیاں نہیں ہیں، لوگ چھٹیاں منانے کے لیے، جیسے پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ مری پہنچ گئے ہیں، معلوم جبہ پہنچ گئے ہیں، یہ چھٹیاں نہیں ہیں۔ اٹلی میں بھی لوگوں نے پہلے یہی غلطی کی تھی، جب 3 ہفتے پہلے اسکول بند ہوئے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں چھٹیاں سمجھ کے باہر چلے گئے ہیں، تو اس کے بعد آج دیکھ لیں وہاں پہ جو ریشو ہے ڈیتھ کی وہ چائنا سے بھی زیادہ ہے، صحیح کنٹرول نہیں ہو رہی۔ تو اس میں آپ سب لوگوں نے تعاون کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک دوسرے کے لیے کوشش کریں کہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں اس کو روکنے کے لیے، مطلب عوام حکومت کی مدد کرے اور گھر سے بلا ضرورت نہ نکلے، اور اس کو میکسیمم کنٹرول کرنے کو۔ Please leave me alone. Don't invite me. Don't call me. Don't text me. I'm not interested. Leave
me alone. کریں. امید ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے مفید ہوگی آپ دوستوں کے لیے اور آپ کو یہ پسند آئے گی. آپ اس کو دوسرے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ یہ ان باتوں کو رپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان پہ عمل کیا جائے, کیونکہ بہت سے لوگ ابھی بھی ان پہ عمل نہیں کر رہے. تو انشاءاللہ بہت جلد آپ سے کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.